السلام علیکم جی. آج اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ آج پاکستان کے اندر پولیٹیکل کلچر بحال ہونے جا رہا ہے. یہ جو ہم نے گزشتہ 4-5 سال کے اندر بلکہ اس سے بھی زیادہ 2014 سے آن ورڈ ہم نے جو گند مچایا ہے، ہم سے مراد پاکستان کی اشرافیہ نے، پاکستان کے حکمران طبقے نے، حکمران اصل والے کی بات ہو رہی. آپ دیکھیے اس وقت جلسوں کی ابتدا کیسے ہوتی تھی. جلسوں کی ابتدا ایسے ہوتی تھی کہ ڈائریکشن آ جاتی تھی ٹی وی کے اندر کہ جناب صبح نا جلسے میں 2 دن باقی ہیں تو صبح جناب ایک دن پہلے ہی وہ مختلف جو وہ بیوٹی پارلرز نہیں ہوتے تھے ان سے رابطہ کرتے تھے ٹی وی والے، اور وہاں پہ وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ خواتین کو بلائیں جن کو آپ نے پی ٹی آئی کی پارٹی کا کلر جو ہے وہ میک اپ کی صورت میں کرنا ہے. اور پھر کیمرے جاتے تھے اور کلوز اپ جناب وہ یہاں تک بھی کلوزر اور یہاں تک بھی کلوز اپ کر کے جناب وہ فوٹیج بنتی تھی کہ جناب کیسے جو ہے وہ کھلاڑنے جو ہیں وہ جانے کا کر رہی تھی. تو پھر وہ جو کچھ ان کے ساتھ ان جلسوں میں ہوتی تھی اس کے بارے میں راوی خاموش ہے اور میں تو بالکل ہی خاموش ہوں. جو کچھ ان کے ساتھ اس جلسوں میں ہوتی تھی وہ بھی لائیو جاتی تھی کہ اے نہ دیکھ لو ہے کی ہون دیا. ایون جو سب سے بڑا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا جلسہ تھا نا، اس میں بھی ہوئی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ مطلب کہ اب بندہ کیا کہے، اس طرح کے موضوع کے اوپر اجازت نہیں دیتی. لیکن جلسے کا آغاز ہی ایسے ہوتا تھا. اب آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کافی دیر میں اٹھے ہیں یا اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں وہ اپنا وہ کلچر بھی واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اگر کل شام دیکھا ہو کہ وہ جو گجرانوالہ کے اندر جو جناب وہ خرم دستگیر کے شعر جس طرح جو ہے وہ دھمالے ڈالتے رہے ہیں، شاید یہ ہمارا اس سے پہلے اس پی ٹی آئی کے وجود میں آنے یا لائے جانے سے پہلے یہ کلچر ہوتا تھا ہمارا پولیٹیکل کلچر. اگرچہ بہت سارے لوگ اس کے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ایک عوامی اجتماع، وہاں پہ ڈھول ڈھمکا، نعرے، یہ وہ جو کتھارسس ہوتا ہے عوام کا، اس کا اظہار تو یہ ہونا چاہیے جی. کتھارسس اتنی زیادہ تو جو ہماری حکومت ہے یا جو ریاست ہے وہ 3400 ارب روپے سے لے کے 4000 ارب روپے تک ان سے لیتی ہے، تو ان کو دیتی کیا ہے؟ اور خاص طور پہ اس حکومت نے تو آ کے مفت دوائیاں بھی بند کر دی ہیں. ٹوکن سے لے کے اور وہ جو معاف کیجیے گا ٹوکن سے لے کے، گاڑی کے ٹوکن سے لے کے، اور یہ جو ہر ٹول ٹیکس کے اوپر جو ٹول ٹیکس ہے وہ تک تو ڈبل ٹرپل کر دیے ہیں اس حکومت نے آتے ہی. تو وہ کیا جی اس نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. خیر یہ اپنی جگہ پہ ایک اہم نقطہ ہے جس کو مد نظر رکھا جانا چاہیے. دوسری بات، جلسہ ہوتا کیا ہے جی؟ جلسہ جو ہے وہ حکومت کی ایک تو حکومت ہوتی ہے نا جو منتخب ہو کے اندر بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. دوسرا وہ ہوتے ہیں جو حکومت کی موجودہ پالیسیوں سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ لوگ جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہیں. اور احتجاج کے بارے میں جو رویہ ہوتا ہے حکومت کا، اگر وہ حکومت جمہوری ہوگی تو وہ لوگوں کو وہ احتجاج کرنے دے گی، ٹھیک ہے، اور اس احتجاج سے لائن لے گی. اور اگر وہ حکومت جمہوری رویے کی حامل نہیں ہوگی، بلکہ وہ بعض کا تو بعض ممالک میں تو یہ ہوتا ہے کہ مظاہرین کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں جناب آپ آ کے اپنی یہاں پہ بات بتائیں، یہ آپ کی مجموعی نمائندگی بیٹھی ہوئی ہے. اور بہت سارے مہذب ممالک میں تو ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات ہوتے ہیں. اچھا، وہاں پہ مظاہرین بھی جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جس کو کہا جاتا ہے وہ لکھ کے لائے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا وہ ان پارلیمنٹیرینز کو بتاتے ہیں اور یوں قانون سازی ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس کا ابھی تک رواج ہی نہیں پڑا. جو آخری اٹیمپٹ ہوئی وہ پی ٹی آئی کے جب استعفے آئے تھے تو وہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر لانے کی کوشش ہوتی رہی. ظاہر باہر مظاہرہ کرنے والے بھی پارلیمنٹیرین ہی تھے، وہ الگ بات ہے کسی اور کی انگلی کے انتظار کے اندر وہ مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن وہ انگلی مل گئی تھی ان کو پھر، ٹھیک ہے. اب انگلی دینے والے مکر رہے ہیں، لیکن وہ حافظ عبداللہ صاحب ہیں وہ بھاگ نہیں دے رہے ہیں، وہ قابو کر کے دونوں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھروں حافظ حسین احمد ہے، ادھروں حافظ عبداللہ صاحب ہیں، ادھر سے ادھر. ٹینس نہیں، ٹینس میں تو پھر بھی زیادہ موقع مل جاتا ہے نا، بال کو وہ ٹھپا کھا کے پھر پلیئر تک پہنچتا ہے. انہوں نے شٹل کاک بنایا
یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اب دیکھیے کتنی دیر تک پیمرا جو ہے وہ حافظ عبداللہ اور حافظ حسین احمد صاحب کو میڈیا کے اوپر برداشت کرتا ہے. پی ایم ایل این تو ایک سرٹن لمٹ سے آگے نہیں جاتی نا جی, ان کا خیال ہے. یہ بھی حدود سے آگے تو نہیں جاتے, لیکن یہ ہے کہ جواب دیتے ہیں برابر کا. ٹھیک ہے, جب وہ برابر کا جواب دیتے تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے. ہمیں تو کسی نے آج تک اوے نہیں کہا, انگلی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اب ڈیمانڈ کیا ہے سب سے زیادہ کہ بس ہمارے خلاف کوئی نعرہ نہ لگے. ٹھیک ہے, میں کوئی گستاخی تو نہیں کر گیا, نہیں میں کوئی گستاخی نہیں کی, میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. نعرہ نہیں لگنا چاہیے ہمارے خلاف. حکومت کو, عمران خان کو جو مرضی کرے. اچھا جی, تو وہ جو ہے نا جی, وہ بھی پھر آگے سے اللہ لوگ ہیں, سائیں لوگ ہیں, اسٹیک کوئی زیادہ ہے نہیں. بچے پڑھ لکھ گئے, فوج میں بھرتی ہو گئے, اللہ خیر صلاح. ٹھیک, خیر اس وقت جو ہے جس طرح حکومت نے سرپرائز دینے کے لیے آخری وقت تک جلسہ گاہ کی منظوری جو تھی وہ روک کے رکھی, اسی طرح حکومت نے بھی آخری وقت تک اپنی اسٹریٹجی طے نہیں ہونے دی. تازہ ترین جو خبریں ہیں ان کے مطابق آخری وقت میں نواز شریف صاحب نے براہ راست مداخلت کی. ادروائز تو مریم کا یہی خیال تھا کہ وہ گجرانوالے بغیر کسی ہاؤ ہو کے, شور شرابے کے, نعرے وغیرہ کے چلی جائیں گی, لیکن میاں صاحب کی مداخلت جو تھی وہ آخری وقت میں ہوئی ہے. اور جس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی تو خواہش تھی کہ بلاول بھی لاہور آئیں اور فضل الرحمان صاحب کی جو ہے امامت کے اندر یہ لاہور سے بڑا سارا جلوس بنا کے گجرانوالہ پہنچیں. یہ ویسے پوری رات کی ایکٹیویٹی ہے, مجھے لگتا ہے صبح ہو جانی ہے, کیونکہ جس طرح کا ان کا شیڈول ہے وہاں گجرانوالہ تک جانے کا. گجرانوالہ کے راستے کے اندر 3-4 بڑے سٹاپ ہیں نا, مرید کے آئے گا اور کاموں کی آئے گا. نہیں جو آپ چاہ رہے ہیں نا میں جگہ کا نام لوں, میں نے اس جگہ کا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے نا, میں غائب ہونا ہے تو وہ بھی آئے گا. تو راستے میں خطابات بھی ہوں گے. اگر آج میں آپ کو میڈیا کا, کسی بھی میڈیا ہاؤس کا رن ڈاؤن بتاؤں تو انہوں نے ان تمام جگہوں کے اوپر اپنے نمائندوں کو, مقامی نمائندوں کو بھی, اور جو لاہور سے بھیجی گئی ہیں ٹیم ان کو بھی کر رکھا ہے. دکھا پائیں یا نہ دکھا پائیں یہ بعد کی بات ہے. اور ہونا بتاؤں کیا ہے کہ کسی نے نہیں دکھا رہے ہونا, تو کسی نے ایک نے نا ہلکا سا پنگا کرنا ہے کہ چلو اگر منع کریں گے تو بند کر دیں گے, اور اس نے پنگا کرنا ہے اور منع کرنے والے کا فون بند ہونا ہے, اس کا واٹس ایپ بند ہونا ہے. تو جب ایک نے دکھانا ہے تو باقی نے کہنا وہ دکھا رہا ہے, چلو سارے دکھاؤ. ارینجمنٹ سب نے کر لیے ہوئے. ٹھیک ہے, چلو آن ایئر ڈالو مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں اور مریم کیا کہہ رہی ہیں. اچھا, بلاول جو ہیں وہ میں نے آپ سے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک کنٹینر پہ چڑھنے سے معترض ہیں, اعتراض کر رہے ہیں یا اوائڈ کر رہے ہیں. ان کی پارٹی کو کرنا بھی چاہیے, ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مولانا جو ہے وہ بھاری بھرکم شخصیت ہیں, بھی سیاسی طور پہ بھی اور دوسرے حوالے سے بھی وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں, جو مریم ہے وہ تو بیٹی بیٹی بن کے سر پہ پیار لے کے تو وہ تو چلے نکل جائے گی اس سے. بلاول کے لیے مشکل ہوگی, لہٰذا بلاول صاحب نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ پرلی طرف سے حملہ آور ہوں گے, یعنی کہ وہ ادھر سے آئیں گے, لالا موسیٰ سائڈ سے یا گجرات سائڈ سے, مطلب گجرانوالہ کے پرلی طرف سے آئیں گے. اب سوال پتہ نہیں جواب نہیں مل پایا ابھی تک جب تک کہ یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ مریم جو ہیں وہ بھی مولانا فضل الرحمان والے جلوس میں ہی ہوں گی یا ان کا جلوس الگ ہوگا, کیونکہ جو تازہ ترین اطلاع ہے ویسے وہ بھی آپ کو اس میں کشمکش میں رکھ رہے ہیں. تو تازہ ترین اطلاع ہے کہ وہ جاتی عمرہ سے نکلیں گی اور بارو بار جو ہے وہ ہوتی ہوئی اور جا کے انٹر ہوں گی بند روڈ کے اوپر, اور بند روڈ سے وہ پھر جائیں گی شدرا, اور شدرا سے پھر جی ٹی روڈ پہ سیدھا جی گجرانوالہ پہنچے گی, اور وہاں پہ جا کے وہ جلسے پہ رونق افروز ہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو جا رہے ہوں گے اپنے اس کے اوپر بیٹھ کے اپنے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے. تو اب تک کی یہ صورتحال ہے جی. ماحول جو میں پہلے کہہ رہا تھا بن رہا ہے, بن گیا ہے. میں نے تھوڑی سی اس میں فلسفے کی گفتگو بھی ہو جائے نا, پتہ لگے لوگوں کو. میرا مطلب ہے کہ اب لوگ جو ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر سمجھتے ہیں کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی, وہ باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ ان کی بات سنتی ہے. ٹھیک ہو گیا.
اب لاہور یہ جلسے کی اقسام مروج رہی ہیں، اور جیسے جیسے انسان نے، انسانیت نے، اور کیا اسے کہنا چاہیے، معاشرتی علوم کہہ لیں اس کو، عمرانیات کہنے تو مائنڈ کر جاتے ہیں جی بہت سارے لوگ. ابھی کیا کریں، علم کی اس شاخ کا نام ہی عمرانیات ہے. جیسے جیسے عمرانیات نے ترقی کی ہے تب تیسے تیسے جو فرد ہے اس کی اہمیت بڑھتی گئی ہے ریاست کے ہاں، اور ریاست اس کی بات سننے کو آمادہ رہتی ہے. ایسے ممالک جن کے ہاں جی ڈی پی کا سائز نہیں بڑھتا یا بڑھنے دیا جاتا، اور جیسے ہی بڑھنے لگتا ہے ویسے ہی ماشاء اللہ لگا کے یا کوئی نہ کوئی پنگا لے کے یا کوئی نہ کوئی دھرنا دے کے اس کو سبورٹ کیا جاتا ہے، ان معاشروں کے اندر یہ پھر دستور رہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ عوام کی بات نہیں سنتے، کیونکہ عوام تو اپنا حصہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا. تو اشرافیہ جو ہوتا ہے، حکمران طبقہ جو ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کھا رہا ہوتا ہے. تو عوام کو تو سرکاری اسپتالوں میں دوائیاں بھی مول کی مل رہی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جو ہو رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ریٹس بھی کئی سو 400 گنا بڑھا کے وہ آلموسٹ کمرشل ریٹس کے برابر کر دیے جاتے ہیں. تو لے دے کے پھر ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں جماعت اسلامی جیسی، ان کی ہی ادارے بچتے ہیں. وہ بھی سنا ہے کہ وہ آپ پہلے کوالیفائی کریں کہ آپ غریب ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی مفت سہولت مل جائے گی. یہاں پہ یہ نہیں، انہوں نے وہ سہولت ختم کر دی ہے. تو عوام اب اپنا آؤٹ کرائی کرنے جا رہے ہیں، اپنے اس ڈپریشن کا اظہار کرنے جا رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جمہوریتوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اس کا موقع فراہم کیا جائے. ٹھیک، جو سٹانس کل کو پی ایم ایل این کا تھا وہ سٹانس آج کے دن میں پی ٹی آئی کا ہے، اور جو نقطہ نظر کل پی ٹی آئی کا تھا وہ آج کے دن میں نقطہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہے. اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں والا حساب ہے کہ کل جو باتیں جو تھی وہ پی ایم ایل این کے وزراء کہہ رہے تھے، آج اس سے بڑھ کے پی ٹی آئی کے وزراء کہہ رہے ہیں، اور جو کل باتیں پی ٹی آئی کے وزراء کہہ رہے تھے آج اس سے بڑھ کے پی ایم ایل این کے وزراء کہہ رہے ہیں، اب جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. یہ ساری حقیقتیں اپنی جگہ پہ ہیں، اور یہ جھگڑا جو ہے وہ جاری ہے گزشتہ 73 سال سے. کچھ عرصے کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ خاموشی ٹوٹتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاموشی نہیں تھی، یہ بلکہ جبر تھا جو مسلط کیا گیا تھا. لوگوں کے زبانیں بند کی گئی تھیں، ان کے اوپر غداری کے مقدمات اور غداری کے الزامات لگا کے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کا کوئی باشندہ جو ہے نا وہ غدار نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا. جس کے پاس پاکستان کی شناخت ہے، جس کے پاس پاکستان کا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غداری جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. ویسے کام ہی آتی ہے اس سائڈ سے بھی امید کی کرن، لیکن امید کی کرن ایک نظر آئی ہے کہ شاید ویسے وہ ہائی کورٹ ہے نا جی، سپریم کورٹ جا کے اس کے اوپر چنڈو پھیر دے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور غدار قرار دینے کا بلکہ ہو سکتا ہے کوئی فارمولہ بھی طے کر دے، کیونکہ جس طرح کے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں. لیکن ہم عدالتوں کے معاملے میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی یہ غداری کے حوالے سے ایک کیس ٹیک اپ کیا ہے، اور فخر درانی صاحب ہمارے جرنلسٹ کولیگ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ برخوردار ہیں، اور ان کے خلاف پی ٹی آئی کے جو ایم این اے اور وزیر ہیں فیصل واؤڈا جو ہیں، واؤ کے اوپر زیادہ زور نہیں دینا آپ نے، میں نے دے دیا، کافی ہے سب کی طرف سے. وہ واؤڈا صاحب جو ہیں جی، وہ انہوں نے ان کے خلاف ایک کمپین چلا رکھی ہے، ان کو تھریٹ کیا ہے آن لائن، اور انہیں جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہے. اور ان کا جو بھونپو ہے واؤڈا، ویسے کمال کی بات ہے میر شکیل الرحمان صاحب کے جو برخوردار ہیں آج کل جو سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، ان کی ضد ہوتی تھی کہ جیو کے ہر پروگرام کے اندر واؤڈا بیٹھے. ٹھیک ہے، ابا جی اس وقت باہر تھے نا، تو ابا جی تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھتے تھے، لیکن ہر دوسرے پروگرام کے اندر فیصل واؤڈا بیٹھا ہوتا تھا. تو میر ابراہیم صاحب ستھری ہو رہی ہے نا آپ کے ساتھ؟ ہاں ٹھیک ہے نا، اتنا تو پوچھنا بنتا ہے نا سر. میں نے کون سا آپ سے نوکری لی ہے یا لینی ہے، لیکن اور لینے کا بھی کوئی ارادہ نہیں، نوکری کرنی نہیں اب، لیکن یار مزہ آ رہا ہے نا. یہ میر ابراہیم صاحب جو ہے سب سے بڑے اس کے سفارشی ہوتے تھے، پتہ نہیں کن محفلوں کے دونوں کلیگ ہوں گے نا، کہاں پہ اکٹھے ہوتے ہوں گے. اور یہ بات ہمیں جو ہے وہ کسی اور نے نہیں، جناب سید طلعت حسین صاحب نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، اور اب طلعت حسین صاحب جو ہیں اس حوالے سے ان سے زیادہ اتھینٹک تو کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی.
اور اس کی تصدیق جو ہے وہ سلیم صافی صاحب نے فرمائی ہے۔ تو جیو گروپ کو بھی، جنگ گروپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا کہ جن جن لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کیا وہی اب ان کی ایسی تیسی پھیر ہیں۔ تو فخر درانی صاحب جیو جنگ کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، اور ان کے خلاف اور ان کے میڈیا ہاؤس کے خلاف جو سرکار کا غیر سرکاری بھونپو ہے ARY، انہوں نے جو ہے وہ مہم چلا دی باقاعدہ غداری کی۔ وہ غریب آدمی کہ کوئی بھی یہاں پہ محب وطن مجاہد جو ہے وہ مجھے ڈھانس کر سکتا ہے، وہ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ تو ہائی کورٹ نے جناب پیمرا شیمرا کو سب کو نوٹسز جاری کر دیا کہ آؤ ہیں ادھر ذرا دسو سانو کی کر رہے ہو۔ خیر یہ بھی ایک ماحول کا حصہ ہے، ماحول بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غداری کا مقدمہ بھی واپس ہو گیا، یہ بھی ماحول کا حصہ ہے۔ آخری وقت تک کارکن کو نہیں بلکہ مخالفین کو پتہ نہیں چلنے دیا ہم کس طرف سے جائیں گے کس طرف سے آئیں گے، یہ بھی ماحول کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ماحول بن رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ رواں دواں ہیں گجرانوالہ کی طرف۔ زیادہ جو اس کا پیک ہوگا وہ جمعہ کی نماز کے بعد ہوگا، جمعہ کے بعد پھر کوئی اپڈیٹ آتا ہے تو آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔